بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 21 اگست 1904۔ فرمایا، خدا تعالی سے زیادہ پیار اور رحم اور محبت کرنی کوئی نہیں جانتا، لیکن اخلاص ضروری ہے۔ کوئی دل سے اس کا ہو، پھر دیکھے کہ آیا مخلص کی دستگیری اور کفالت اس کی خوبی ہے یا نہیں۔ لیکن جو اسے آزماتا ہے وہ خود آزمایا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اسلام لایا، بعد ازاں اندھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسلام قبول کرنے سے یہ آفت مجھ پر آئی ہے، اس لیے کافر ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سمجھایا لیکن نہ مانا، حالانکہ اگر وہ مسلمان رہتا تو خدا تعالیٰ تو اس امر پر قادر تھا کہ اسے دوبارہ بینائی بخش دیتا، لیکن کافر ہو کر دنیا سے تو اندھا تھا، دین سے بھی اندھا بن گیا۔ مجھے فکر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خود آزمائے جاویں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاوے اول وہ مصائب کے لیے تیار رہے، مگر یہ سب کچھ اوائل میں ہوتا ہے۔ اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل کر دیتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے دو حالتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ جب ایمان لاتا ہے تو مصائب کا ایک دوزخ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس میں اسے کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے اور اس کے صبر اور استقلال کے امتحان کیا جاتا ہے، اور جب وہ اس میں ثابت قدمی دکھاتا ہے تو دوسری حالت یہ ہے کہ اس دوزخ کو جنت میں بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ مومن بذریعہ نوافل کے اللہ تعالیٰ سے نوافل سے یہاں تک قرب حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی کی عداوت کرتا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاوے۔ اس قدر غیرت خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی شے میں اس قدر تردد نہیں ہوتا جس قدر کے مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ کئی دفعہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان لینا چاہتا ہے مگر اسے مہلت دے دیتا ہے اور کچھ عرصہ دنیا میں رہ لے گئے۔ اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان، کان، آنکھ اور ہر ایک عضو میں تقوی سرایت کر جاوے، تقوی کا نور اس کے اندر اور باہر ہو، اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو، اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصے کا نقص اب تک موجود ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے، اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، اور دل میں کینہ کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ جیسے دنیا کے قانون ہیں ویسے خدا کا بھی قانون ہے۔ جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے؟ اور جب تک تبدیلی نہ ہوگی تب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ علم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان صفات حسنہ میں ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جماعت کا ایک حصہ ابھی تک ان اخلاق میں کمزور ہے۔ ان باتوں سے صرف شماتت اعداء ہی نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ خود بھی قرب کے مقام سے گرائے جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے کہ کل یعمل علی شاکرتہ، بنی اسرائیل
آیت 85، بعض آدمی ایک قسم کی اخلاق میں اگر عمدہ ہیں تو دوسری قسم میں کمزور، اگر ایک خلق کا رنگ اچھا ہے تو دوسرے کو برا، لیکن تاہم اس سے لازم نہیں آتا کہ اصلاح ناممکن ہے۔ خلق سے ہماری مراد شیریں کلامی ہی نہیں بلکہ خلق اور خلق دو الفاظ ہیں۔ آنکھ، کان، ناک وغیرہ جس قدر اعضائے ظاہری ہیں جن سے انسان کو حسین وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ سب خلق کہلاتے ہیں، اور اس کے مقابل پر باطنی قوا کا نام خلق ہے۔ مثلا عقل، فہم، شجاعت، عفت، صبر وغیرہ اس قسم کے جس قدر قوا فرشت میں ہوتے ہیں وہ سب اسی میں داخل ہیں، اور خلق کو خلق پر اس لیے ترجیح ہے کہ خلق یعنی ظاہری جسمانی اعضاء میں اگر کسی قسم کا نقص ہو تو وہ ناقابل علاج ہوتا ہے۔ مثلا ہاتھ اگر چھوٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو بڑا نہیں کر سکتا، لیکن خلق میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ افلاطون کو علم فراست میں بہت دخل تھا۔ اس نے دروازے پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا جسے حکم تھا کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آوے تو اول اس کا حلیہ بیان کرو، اس حلیہ کے ذریعے وہ اس کے اخلاق کا حال معلوم کر کے پھر اگر قابل ملاقات سمجھتا تو ملاقات کرتا، ورنہ رد کر دیتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کی ملاقات کو آیا، دربان نے اطلاع دی، اس کے نقوش کا حال سن کر افلاطون نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کہلا بھیجا کہ افلاطون سے کہہ دو کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے بالکل درست ہے، مگر میں نے قوت مجاہدہ سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ پس خلق ایسی شے ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اگر تبدیلی نہ ہو سکتی تو یہ ظلم تھا، لیکن دعا اور عمل سے کام لوگے تب اس تبدیلی پر قادر ہو سکو گے۔ عمل اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص ممسک ہے تو وہ قدرے خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور نفس پر جبر کرے، آخر کچھ عرصے کے بعد نفس میں ایک تغیر عظیم دیکھ لے گا اور اس کی عادت امساک کی دور ہو جاوے گی۔ اخلاق کی کمزوری بھی ایک دیوار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرح بناوے۔ اس کا نام وحدت جمہوری ہے، جس سے بہت سے انسان بحالت مجموعی ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ مذہب سے بھی یہی منشا ہوتا ہے کہ تصویر کے دانوں کی طرح وحدت جمہوری کے ایک دھاگے میں سب پرو دیے جائیں۔ یہ نمازیں با جماعت جو کہ ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اسی وحدت کے لیے ہیں، تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے، اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اسے قوت دے دے، حتیٰ کہ حج بھی اس لیے ہے۔ اس وحدت جمہوری کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلے والے 5 اور نمازوں کو با جماعت محلہ کی مسجد میں ادا کریں تاکہ اخلاق کا تبادلہ آپس میں ہو اور انوار مل ملا کر کمزوری کی دور کر دیں اور آپس میں تعارف ہو کر انس پیدا ہو جاوے۔ تعارف بہت عمدہ شے ہے کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے، حتیٰ کہ تعارف والا دشمن ایک ناشنا دوست سے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو تو تعارف کی وجہ سے دلوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینہ والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغض جو کہ عارضی شے ہوتا ہے وہ تو دور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں جمع ہوں، کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا ہر روز جمع ہونا تو مشکل ہے، اس لیے یہ تجویز کی کہ شہر کے سب لوگ ہفتے میں ایک دفعہ مل کر تعارف اور وحدت پیدا کریں، آخر کبھی نہ کبھی تو سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر سال کے بعد عیدین میں یہ تجویز کی کہ دیہات اور شہر کے لوگ مل کر نماز ادا کریں تاکہ تعارف اور انس بڑھ کر وحدت جمہوری پیدا ہو۔ پھر اسی طرح تمام دنیا کے اجتماع کے لیے ایک دن عمر میں مقرر کر دیا کہ مکے کے میدان میں سب جمع ہوں، غرضے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آپس میں الفت اور انس ترقی پکڑے۔ افسوس کہ ہمارے مخالفوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام کا فلسفہ کیسا پکا ہے۔ دنیاوی حکام کی طرف سے جو احکام پیش ہوتے ہیں ان میں تو انسان ہمیشہ کے لیے ڈھیلا ہو سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے احکام میں ڈھیلا پن اور اس سے بکلی روگردانی کبھی ممکن ہی نہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو کم از کم عیدین کی بھی نماز ادا کرتا ہو؟ پس ان تمام اجتماعوں کا یہ فائدہ ہے کہ ایک کے انوار دوسرے میں اثر کر کے اسے قوت بخشیں۔ نفس اور اخلاق کی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ صحبت صادقین بھی ہے۔
جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، التوبہ آیت 119، یعنی تم خدا تعالیٰ کے صادق اور راست باز لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ ان کے صدق کے انوار سے تم کو بھی حصہ ملے۔ جو مذاہب کی تفرقہ پسند کرتے ہیں اور الگ الگ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں وہ یقیناً وحدت جمہوری کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا کہ ایک نبی ہو جو کہ جماعت بناوے اور اخلاق کے ذریعہ آپس میں تعارف اور وحدت پیدا کرے۔ درستی اخلاق کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی پاک محبت حاصل کی جاوے، ہر ایک قسم کے گناہ اور بدی سے دور رہے اور ایسی حالت میسر ہو کہ جس قدر اندرونی آلودگی ہیں ان سب سے الگ ہو کر ایک مصفہ قطرے کی طرح بن جاوے۔ جب تک یہ حالت میسر نہ ہوگی تب تک خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدابیر کو نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تدبیر کو بھی پسند کرتا ہے، اور اسی لیے فالمدبرات امرا کہہ کر قرآن شریف میں قسم بھی کھائی ہے۔ جب وہ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے دعا بھی کرے گا اور تدبیر سے بھی اس طرح کام لے گا کہ جو مجلس اور صحبت اور تعلقات اس کو ہارے جائیں ان سب کو ترک کر دے گا اور رسم عادت اور بناوٹ سے الگ ہو کر دعا میں مصروف ہوگا تو ایک دن قبولیت کے آثار مشاہدہ کر لے گا۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ کچھ عرصہ دعا کر کے پھر رہ جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس قدر دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، حالانکہ دعا کا حق تو ان سے ادا ہی نہ ہوا تو قبول کیسے ہو؟ اگر ایک شخص کو بھوک لگی ہو یا سخت پیاس ہو اور وہ صرف ایک دانہ یہ قطرہ لے کر شکایت کر لے کہ مجھے سحری حاصل نہیں ہوتی تو کیا اس کی شکایت بجا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ پوری مقدار کھانے اور پینے کی نہ لے گا تب تک کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہی حال دعا کا ہے، اگر انسان لگ کر اسے کرے اور پورے آداب سے بجا لاوے، وقت بھی میسر آوے تو امید ہے کہ ایک دن اپنی مراد کو پالے ہوئے، لیکن راستے میں ہی چھوڑ دینے سے سدا انسان مر گئے، یعنی گمراہ ہو گئے، اور سدا ابھی آئندہ مرنے کو تیار ہیں۔ ایک من پیشاب میں ایک قطرہ پانی کا کیا شے ہے جو اسے پاک کرے؟ اسی طرح وہ بدعمالیاں جن میں لوگ سر سے پاؤں تک غرق ہیں ان کے ہوتے ہوئے چند دن کی دعا کیا اثر دکھا سکتی ہے؟ پھر عجب، خود بینی، تکبر اور ریا وغیرہ ایسے امراض لگے ہوئے ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے، اگر صدق اور اخلاص کے قبض میں اسے قید رکھو گے تو وہ رہے گا ورنہ پرواز کر جائے گا، اور یہ بجوز خدا تعالیٰ کے فضل کی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، الکاف آیت 111۔ عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو، صلاحیت ہی صلاحیت ہو، نہ عجب ہو، نہ کبر ہو، نہ نخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا حصہ ہو، نہ روبہ خلق ہو، حتیٰ کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو، صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے وہ عمل صادر ہو۔ جب تک دوسری قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا اور اس کا نام شرک ہے، کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کے بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یہ دوسری خالی محبوبات تک ہی ہے۔ ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا اسی دن قطع تعلق کر دے گا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے اس لیے تعلق باندھتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں، ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جس دن ان کے اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا اسی دن ایمان میں فرق آ جاوے گا۔ اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔ راست بازوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ مصیبت سے ان کو چڑ ہوتی ہے، اور جب ایسے موقع پر شیطان دخل دے کر ان کو بہکانا چاہتا ہے تب ان کی غیرت جوش مارتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کا قدم پیچھے ہٹے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں پیچھے ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ شیطان بھی ایسے موقع پر ہر ایک قسم کے منصوبے اس کے لغزش کے لیے پیش کرتا ہے۔ مال، اولاد، عزت، آبرو، خلقت کی ملامت، تان و تشنیع وغیرہ سب نقصانوں سے ڈراتا ہے، لیکن وہ اول ہی سے دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان نقصانوں کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے نزدیک ایک مخنث سے بھی کمتر ہوتا ہے، اور لیکن جس کا دعویٰ تو ایمان کا ہوتا ہے اور دماغ میں اغراض نفسانی بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو شیطان بڑی آسانی سے اپنا تسلط اس پر بٹھاتا ہے اور جس راستے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ سفلی خواہشات سے
شیطان کا مقابلہ ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ ممکن ہے بعض لوگ یہاں ایسے ہوں کہ جو شیطان کے وجود سے منکر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے وجود سے انکار بھی نادانی ہے۔ کیا وہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ انسان میں دو قوتیں موجود ہیں؟ بیٹھے بیٹھے ایک لہر اس کے دل میں آتی ہے کہ نیکی کروں، اور اکثر اوقات وہ اس کا ایسا پابند ہو جاتا ہے کہ بلا اس کے تقاضا ادا کیے کہ رہ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کبھی اس کے دل میں ایسی لہر آتی ہے جو کہ بدی کی طرف رغبت دلاتی ہے، اور وہ گھر سے اٹھ کر کنجروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس یہ قوتیں ہیں جن میں سے بدی کے معاہدے کا نام شیطان رکھ لو۔ انسان کے لیے یہ ضروری نہیں کوئی ابتدائی مراحل میں ہر ایک شے کی حقیقت کو سمجھ لے۔ جیسے جیسے بتدریج اس کی معرفت ترقی کرتی ہے، ویسے ویسے وہ باریک در باریک امور کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھو کہ وہ اول سوائے نقطوں کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتے، مگر جب انہی نقطوں کو دوربینوں سے دیکھا جاوے تو کس قدر عجائبات معلوم ہوتے ہیں، اور سابقہ معرفت اس کے آگے ہیچ نظر آتی ہے، اور انسان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ میں نے ان کو نقطہ کیوں سمجھا۔ اور ایسے ہی شیطان و فرشتے کے وجود کا حال ہے کہ ان کو اول نقطوں کی طرح ماننا پڑتا ہے، اور پھر اس دوربین سے جو انبیاء لے کر آئے ہیں دیکھا جاوے تو ان کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو جملہ مدرجہ تھا جو کہ درمیان میں آ گیا۔ پھر میں اصل مطلب کو بیان کرتا ہوں کہ اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ لازمی امر ہے کہ گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو۔ عورتوں میں بت پرستی کی جڑ ہے، کیونکہ ان کی تباہی کا میدان زینت پرستی کی طرف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بت پرستی کی ابتدا انہی سے ہوتی ہے۔ بزدلی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا سی سختی پر اپنے جیسی مخلوق کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ زن پرست ہوتے ہیں رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عادتیں سرایت کر جاتی ہیں۔ بس بہت ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کی طرف متوجہ رہو۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، النساء 35، اور اسی لیے مرد کو عورتوں کے نسبت قوا زیادہ دیے گئے ہیں۔ اس وقت جو نئی روشنی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں، ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کر جنگوں میں بھیج کر دیکھیں تو صحیح کہ کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف۔ ایک طرف تو اسے حمل ہے اور ایک طرف جنگ ہے، وہ کیا کر سکے گی؟ غرض کی عورتوں میں مردوں کے نسبت قوا کمزور ہیں اور کم بھی ہیں، اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے ماتحت رکھے۔ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی زور لوگ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں، نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے۔ دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ پر سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو۔ اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں۔ ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے؟ کم از کم اپنے کانشنس سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کے بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔ قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، سورہ نور آیت 31، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فروج سے مراد شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں، اور اس میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ سنا جاوے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزار در ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخرکار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے۔ تعدد ازدواج اور طلاق کے مسئلے پر غور کرو۔
ہرچہ دانا کند ناداں لیک بعد از خرابی بسیار. ہمیں افسوس ہے کہ آریہ صاحبان بھی بے پردگی پر زور دیتے ہیں اور قرآن شریف کے احکام کی مخالفت چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام کا یہ بڑا احسان ہندوؤں پر ہے کہ اس نے ان کو تہذیب سکھلائی اور اس کی تعلیم ایسی ہے جس سے مفاسد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مثل مشہور ہے خر بستہ بے گھر سے دوست آشناس. یہی حالت مرد اور عورت کے تعلقات کی ہے کہ اگرچہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن تاہم فطری جوش اور تقاضے بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب ان کو ذرا سی تاریخ ہوئی تو جھٹ حد اعتدال سے ادھر ادھر ہو گئے. اس لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات میں حد درجہ کی آزادی وغیرہ کو ہرگز دخل نہ دیا جاوے. ذرا اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے دل راجا رام چندر اور کرشن وغیرہ کی طرح پاک ہو گئے ہیں؟ پھر جب وہ پاک دلی تم کو نصیب نہیں ہوئی تو بے پردگی کو رواج دے کر بکریوں کو شیروں کے آگے کیوں رکھتے ہو؟ ہٹ اور زید اور تعصب اور چڑ وغیرہ سے تم لوگ دیدہ دانستہ اسلام کے ان پاکیزہ اصولوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو جن سے تمہاری عفت برقرار رہتی ہے؟ عقل تو اس بات کا نام ہے کہ انسان کو نیک بات جہاں سے ملے وہ لے لے، کیونکہ نیک بات کی مثال سونے اور ہیرے اور جواہر کی ہے، اور یہ شاخ کہیں ہوں آخر وہ سونا وغیرہ ہی ہوں گی. اس لیے تم کو لازم ہے کہ اسلام کے نام سے چڑھ کر تم نیکی کو ترک نہ کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اسلام کا تو کچھ حرج نہیں ہے، اگر اس کا ضرر ہے تو تم ہی کو ہے. ہاں اگر تم لوگوں کو یہ اطمینان ہے کہ سب کے سب بھگت بن گئے ہو اور نفسانی جذبات پر تم کو پوری قدرت حاصل ہے اور قومی پرمیشر کی رضا اور احکام کے بس اور قوا پرمیشر کے رضا اور احکام کے برخلاف بالکل حرکت نہیں کرتے، تو پھر ہم تم کو منع نہیں کرتے. بے شک بے پردگی کو رواج دو، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک تم کو وہ حالت نصیب نہیں. اور تم میں سے جس قدر لوگ لیڈر بن کر قوم کے اصلاح کے در پہ ہیں، ان کی مثال سفید قبر کی ہے جس کے اندر بجوز ہڈیوں کے اور کچھ نہیں، کیونکہ ان کی صرف باتیں ہی ہیں، عمل وغیرہ کچھ نہیں.